ہماری زندگی میں کچھ واقعات، حادثات، معاملات، کچھ چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ جس سے انسان کو سبق ملتا رہتا ہے، اور اگر انسان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو تو وہ بہت کچھ سیکھ کر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، فرصت، وقت کا ہونا، کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، کوئی بڑا کام نہیں، اور پھر بھی سارا دن کچھ نہ کر کے دینا، ادھر ادھر کی سوچیں سوچتے رہنا۔ تو وقت کا ضائع کرنا جو ہے وہ موت سے زیادہ سنگین ہے۔ لیکن آج ہمیں کتنی آزادی ملی ہوئی ہے، ہم جتنی دفعہ چاہیں سبحان اللہ کہیں، اللہ کا ذکر کریں، جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، جتنا چاہیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، جتنا چاہیں لوگوں کی خدمت کریں، اچھے اچھے کام کریں۔ آج وقت ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا میں کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اپنے گولز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں، کون سا کام کس وقت تک کرنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کر دیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ظہر تک ہمیں کون کون سے کام مکمل کر لینے چاہیے، عصر سے پہلے کیا کچھ ہو جانا چاہیے، مغرب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، اور فجر کے وقت، اور پھر فجر کے بعد۔ تو اتنا زبردست ٹائم ٹیبل ہے کہ جس میں انسان اپنے دن کے اوقات کی بہترین تقسیم کر سکتا ہے، اور پھر کانشیس بھی رہتا ہے کہ اچھا اب کیا وقت ہو گیا، اب کیا وقت ہو گیا، اور وہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ جیسے گھڑی کی سوئی نہیں رکتی، اسی طرح بندہ مومن بھی اچھے عمل کرنے سے نہیں رکتا۔ تو اچھے کاموں میں اور وقت کو بہترین استعمال کرنے کی چند ٹپس میں آپ کو دوں گی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اس لیے نمازوں سے دن کا آغاز کریں، نماز کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں، اپنے دن کے ٹائم ٹیبل کو نمازوں کے ارد گرد بنائیں۔ یہ نہیں کہ سارے کاموں میں جہاں کوئی تھوڑا سا وقت ملا وہاں نماز ڈال دیں، چاہے آخری وقت ہو، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ ہر ایک کے پاس فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ایپس ہیں، اذان کے وقت سب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اپنے دن میں دیکھیں کہ اچھا نماز کس کس وقت آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا مجھے فجر سے ظہر تک کے بیچ میں کون سے کام کرنے ہیں، کہ بڑا چنک ہے ٹائم کا۔ پھر ظہر اور عصر میں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے ایسا کام شروع کر دوں جو مغرب سے پہلے ختم نہ ہو۔ کچھ لوگ اس وقت شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں، کچھ اور ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ عصر بہت ہی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق۔ پوچھا گیا کون سی نماز؟ آپ نے فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر اٹھ کے 2-4 ٹھونگے ایسے مارتا ہے جیسے مرغ دانے چنتا ہے زمین سے۔ تو آخری وقت میں نماز جو پڑھی گئی ہے نا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے نمازوں کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹھیک، خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز۔ اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں، رائٹ۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں، پرائم ٹائم میں، اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں۔ یہ کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شفٹ کر دیں اس کام کو۔ اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں۔ بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد
پھر دینی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں. فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ اس وقت دن اور رات کے مقررہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تاکہ فرشتے اللہ کریم کو یہ گواہی دیں کہ وہ آپ کو حالت نماز میں چھوڑ کر آئے ہیں. نماز عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں. مغرب کی اذان ہوتے ہی مغرب کی نماز سنت کے مطابق ادا کریں کیونکہ یہ نماز مغرب کا اول وقت ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. مغرب کی نماز کے بعد صبح اور شام والی دعائیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو اس نے گویا پوری رات قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے. یعنی عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا اور تاخیر کر کے سونا، یہ دونوں ناپسندیدہ چیزیں ہیں. رات جب انسان تاخیر سے سوتا ہے تو پھر لازماً فجر متاثر ہوتی ہے یا پھر فجر کے بعد سونے کی کوشش کرتا ہے.